میرے عزیزوں، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے، لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا. آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر. کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی. ایسا موقع آ جائے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو. آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا. سب اس راستے سے چلنے لگے. سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے. فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا. بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے. فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے. جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے. دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا. یہ عاشورہ کا دن تھا. پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا، ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا. گائے کا بچڑا بنایا. اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے. اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا. میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا. اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا، تو قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا جسے وہ ملنے گئے، وہ خدا یہی ہے، یہی بچڑا ہے. یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی. اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے، اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر، منتیں، سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں، اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو، پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے، سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے، سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں، یہ سنا ہے آپ نے.
ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا. بھیجے میں یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے, گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے, جلال میں آئے, اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا, دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ, اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے, اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا؟ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں, تو کیا کہا؟ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا, پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں, کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ. پیر کا جو تلوا ہے, پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. پیر کے تلوے کو کفے پا. اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. میرے عزیزو, قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے. اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی. اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں, پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا. یہ آل عمران کا یہ خلاصہ تھا. حضرت بی بی مریم کو بیت المقدس میں پرورش کرایا گیا, پھر اس کے بعد
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جو حالات ہیں آپ کے، وہ پھر انشاءاللہ سورہ مریم میں عرض کروں گا۔ یہ آل عمران کس کو کہتے ہیں؟ سنو، آل جو ہے، آل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، بڑا خاندان ہو تو اس کو آل کہتے ہیں۔ اب عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ عربی میں ایک کو واحد، دو ہوں تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ تو جمع، اور اسی کو آل کہتے ہیں۔ باقی ساری لینگویج میں، انگلش میں ایک کو سنگل، ایک سے زیادہ ہو تو پلورل، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اردو میں بھی ایک ہو تو واحد، ایک سے زیادہ ہو تو جمع، لیکن عربی کا گرامر الگ ہے۔ عربی میں ایک ہو تو اسے واحد، دو ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے تثنیہ، دو کو جمع نہیں کہتے عربی میں، دو کو جمع نہیں کہتے، دو سے زیادہ ہو تو عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں، اور آل کے لیے جمع ہونا ضروری ہے، دو سے زیادہ ہونا چاہیے، تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، حضرت عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ آل کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت عمران کی ایک بیٹی بی بی مریم، ایک بیٹی بی بی مریم، اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اولاد ہے، ایک بیٹی ہے، ایک نواسا ہے، لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل عمران۔ ہم نے یہ گرامر اور قواعد کو پوچھا کہ جمع ہو تو آل کہا جاتا ہے، یا دو کو ہی آل کہہ رہے ہیں؟ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دو ہی مل کر کے عمران کی آل ہو گئے۔ تو مفسرین نے فرمایا یہ قاعدہ اپنی جگہ پر، لیکن اے لوگوں، اگر کوئی خاندان میں سب سے زیادہ شریف ہو تو ایک بھی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتا۔ حضرت عمران کی آل میں ایک بی بی مریم ہے جو سب سے پاک خاتون ہے، اور ایک نواسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا، دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا۔ اس سورے کی بڑی برکت ہے۔